من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الفاسفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس والے صاحب کی مجلس سے برسی مرحوم جعفر حسین ہاشمی دعا گو ہیں خدا بند متعال اس ذکر کے صدقے میں مرحوم کے درجات متعالی فرمائے اور پسماندگان کو مستقل صبر کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس مختصر سے وقت میں جو میرے پاس ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے. اور اس آیت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو آپ کو توریت میں بھی نظر آئیں گی، جہاں حضرت موسیٰ کی ان 10 کمانڈمنٹس کا تذکرہ آتا ہے. وہ 10 کمانڈمنٹس اگر آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کے 38 تک دیکھیں تو بالکل مشابہ ہیں کہ وہی چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اوپر القاء کی تھیں، ان کے اوپر وحی کی تھیں، وہی آیات اس سورہ کی آیت نمبر 23 سے لے کے 38 میں آپ کو نظر آئیں گی. مشہور و معروف آیت ہے جس میں یقیناً والدین کا تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ایک وسیلہ ہے ہمارے لیے جہاں اس کے عوض مرحوم اور مرحومین کو ثواب ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مومنین کو فائدہ اور ثواب بھی ملتا ہے. تو لہذا جب کبھی انسان اس فریضے سے، یہ نہیں کہوں گا کہ اس فریضے سے دور ہو جائے یا اس فریضے کو بھول جائے، کبھی کبھی وہ فریضہ جو انسان کے اوپر ہے، انسان کے دل و دماغ میں وہ مدھم ہو جاتا ہے، کم رنگ ہو جاتا ہے. تو یاد دلانے کی اور تذکر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ہم سب واقف ہیں ہمارا کیا وظیفہ ہے ماں باپ کے ساتھ، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ان چیزوں کی طرف سے انسان غافل ہو جاتا ہے. لفظ غافل میں ڈھونڈ رہا تھا. غفلت برتتا ہے انسان. یہ نہیں کہ وہ اس کے ذی شعور سے غائب ہو گیا ہو، موجود ہے، لیکن انسان غافل ہو جاتا ہے. اور غفلت کی مثال ہمارے سامنے ہے. بہت ساری چیزیں انسان جیسے جیسے اس کے سن و سال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے عقل اور دماغ کے اوپر اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں، جس سے انسان بہت ساری چیزوں کو بھولنے لگتا ہے. اور جوان بھی ہو تب بھی وہ بہت ساری چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو کے بھول جاتا ہے چیزیں.
آپ نے کسی کو کوئی کام کہا کہ بھئی تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں یہاں پہ تبرک لے کے آنا ہے، مثلا جا رہا تھا تبرک لینے، کسی اور نے کوئی اور کام کہہ دیا، وہ اس کام میں ملوث ہو گیا اور تبرک لانے کو مثلا بھول گیا. یہ اس طرح کی گھر کی مثالیں بہت سی ہیں کہ جس میں انسان کی توجہ جب بڑھ جاتی ہے تو انسان اس اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہی چیز ہے انسان کی فطرت میں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کے ساتھ نیک سلوکی سے غافل ہو جاتا ہے. تو لہذا قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے، بار بار اس کو ایز اے ریمائنڈر بھیجا ہے. کیوں؟ ان الذکر تنفع المؤمنین، یقیناً تذکر جو ہے وہ مومنین کو مفید ہے، ان کے لیے فائدہ بخش ہے. تو یہی ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جہاں پہ یہ تذکر دیا جا رہا ہے. کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا یہ حکم ہے، قضا ہے یعنی کمانڈ ہے، یعنی واجب ہے. مختلف الفاظ میں بیان کروں. قرآن میں جب کوئی چیز فعل امر کے ساتھ بیان کی جائے تو وہ وجوب کی حیثیت رکھتی ہے. مثلا قرآن میں کہا اقم الصلاۃ، جب اقم جو کہ صیغہ امر ہے اس کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا تو کیا ہوگی؟ نماز واجب ہو گئی. یا بعض اوقات قرآن میں لفظ کتبہ کے ساتھ کسی امر کو بیان کیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ پہ واجب ہو جائے گا. اب وہاں استحباب کی بات نہیں ہے، مستحبات کی گفتگو نہیں ہے، وہاں واجبات کی گفتگو ہے. لہذا اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن سے وجوب سامنے آ رہا ہوتا ہے. کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا یہ حکم ہے. جب حکم خدا ہے تو یقیناً اس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آگے چل کے یہ حکم کیا وجوب کا باعث بن رہا ہے یا استحباب کا باعث بن رہا ہے. یعنی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں لازمی کرنی ہے یا ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم کریں یا نہ کریں برابر ہے. تو کہا پہلی چیز دیکھ لو، اس کے بعد کیا عرض کی گئی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا حکم یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے. اب سوال، کسی اور کی عبادت نہ کرنا یا کسی کی عبادت کرنا، اللہ اگر اپنی عبادت کروانا چاہ رہا ہے تو کیا وہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ آپ کہیں گے یقیناً خدا کی عبادت واجب ہے. کہا جب اس نے پہلے ہی صیغے میں سینٹنس میں وجوب کا بیان کر کے ایک مثال ایسی دے دی کہ جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز واجب ہے، عبادت واجب ہے، تو اس کے بعد سے جو چیزیں آنے والی ہیں وہ مستحب نہیں کہلائیں گی، وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گی جو وجوب کے زمرے میں آئے گا. کہا جب وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی اور کی عبادت مت کرو سوائے اس کے جو کہ واجب حکم ہے، تب اس کے بعد سے جو حکم آئے گا وہ بھی وجوب کی حیثیت رکھے گا، مستحب نہیں کہلائے گا. کیا کیا پہلا حکم؟ اس کے فوراً بعد کیا دیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ جو احسان کا حکم دیا گیا یہ مستحب نہیں ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو دس اوکے. یہاں پہ وجوب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. میں آپ لوگوں کو یہ ایک بھروسے کے ساتھ اور اس استدلال کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وجوب کا تذکرہ کیا گیا ہے عبادت کے حوالے سے، تو جو اگلی چیز آ رہی ہے اس کو بھی وجوب کے زمرے میں لیا جائے گا کہ والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا استحباب میں نہیں شمار ہوگا، ریکمنڈیشن میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا دائرہ جو ہے وہ وجوب کے دائرے میں ہی ٹھہرایا جائے گا. لہذا والدین کے ساتھ تم کیا کرو؟ احسان کے ساتھ پیش آؤ. اور پھر اس کی مزید توضیح دے دی. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ احسان کی ہمیں توضیح دے دی جائے، چونکہ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ جو شاید زبانی ہوں، جو شاید ہمارے ہاتھ سے سرزد ہوں یا کسی اور طریقے سے رونما ہوں. تو خود بیان کر دیا اس کے آگے اس کی تفسیر میں کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. ہاں اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے بزرگ ہو جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں، سن و سال میں بہت ایڈوانس ہو جائیں، فلا تقل لہما اف. یہ آ گیا احسان کا پہلا زمرہ، یہ آ گیا احسان کی پہلی مثال. احسان کی پہلی مثال کیا ہے؟ کہ تم اف تک نہ کرو، اف تک نہ کرو. یہ آپ لوگوں کی سنی ہوئی باتیں، یہ میں نے اسی لیے ابتدا میں مقدمہ بنا دیا کہ تذکر ہے، اس میں تذکر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. چونکہ اصحاء ثواب کی مجلس ہمارے لیے یہی پیغام لاتی ہے کہ ہمیں ریمائنڈ کرایا جائے. کہا ولا تقل لہما اف. پہلا احسان کا جو مصداق ہے وہ کیا ہے؟ احسان کا مصداق پہلا یہ ہے کہ تم ان سے اف تک مت کرو. اب میں اف کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آپ لوگ کی باتیں پہلے
کئی بار سن چکے ہیں کہ اف سے مراد کیا ہے. اللہ اگر کوئی اور لفظ اس سے چھوٹا ہوتا تو وہ استعمال کر لیتا. یعنی کسی بھی طرح سے ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا تمہارے لیے یقیناً جائز نہیں ہے. تو جب وجوب کی بات آ رہی ہے اس کا پہلا مصداق کیا ہوا؟ ان کے ساتھ تم اف تک مت کرو. دوسرا مصداق کیا ہے؟ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں. جھڑکنے سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انسان ہاتھ اٹھا رہا ہے ماں باپ کے اوپر. جھڑکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے کسی عمل کا مصداق بنے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو کم سمجھنے لگیں، اپنے آپ کو بہت ہی ڈاؤن سمجھنے لگیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں انسان اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھے وہاں پہ آپ نے اس کی کیا کی ہے؟ بے عزتی کی ہے. تو کہا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو تک نہیں. ایک تو کہہ دیا پہلا تقل لہما افن، اف تک مت کرو، اور پھر جھڑکو تک نہیں. جھڑکنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو زور سے کوئی چیز بول دینا، یہ جھڑکنا کہلاتا ہے. تفسیر آگے بڑھتی ہے. ہاں قل لہما قولا کریما، اگر گفتگو ہی کرنا مقصود ہے ان کے ساتھ تو احسان اس چیز کو کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ قولا کریما کہو. یعنی ایک ایسے الفاظ سے گفتگو کرو کہ جو کریمانہ قول کہلائے، جو مؤدبانہ الفاظ ہوں. ان الفاظ سے تم ان کو مخاطب کرو جس سے رسپیکٹ اور ان کا احترام ظاہر ہو رہا ہو، زائل نہ ہو رہا ہو. صلوات دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ سارے آگے مصداق کس چیز کے؟ احسان کے. آیت آگے بڑھی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھیلا دو ان کے سامنے اپنی رحمت کے پروں کو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور پھر ہاں دعا بھی کرو ان کے حق میں. یہ نہیں کہ صرف یہ کام ہی انجام دیتے رہو، تمہارا ایک اور فریضہ ہے ان کے حق میں تم دعا کرو. ہم سمجھتے دعا مستحب عمل ہے، کہا نہیں کچھ جگہوں پہ دعا واجب بھی ہو جاتی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کرو ان کے لیے دعا. کیا دعا؟ اے رب ان پہ ایسی رحمت نازل کر جس طریقے سے وہ مجھ پہ رحم کرتے تھے جب میں بچہ تھا، جب میں صغیر تھا، جب میں منحصر تھا، میرا وجود ان کے وجود پہ منحصر تھا. یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہی تھے کہ جنہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، وہی تھے جنہوں نے مجھے کھانا کھلایا، وہی تھے جنہوں نے یہ سارے کام میرے لیے انجام دیے. تو اب کیا، جس طرح سے وہ مجھ سے رحمت سے پیش آتے تھے جب میں غلط باتیں کرتا تھا، جب کوئی مجھ سے جو ہے وہ غلطی سرزد ہوتی تھی، وہ رحمت بن کے مجھ پہ آتے تھے. تو میں جب بڑا ہو گیا ہوں تو اب میں کس طریقے سے پیش آؤں؟ میں بھی رحمت بن کے ان کے ساتھ پیش کروں اپنے آپ کو، اور رحمت بن کے دکھاؤں. صلوات دیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس مقدمے کے بعد سے موت یقیناً ایک حقیقت کا نام ہے. آئے دن ہمارے سامنے موت نظر آتی ہے، پیش آتی ہے. آپ لوگ سن چکے ہیں یہ باتیں، تکرار ہے کہ کسی نے کہا کہ مجھے اے اللہ موت آنے سے پہلے کچھ اشارے دے دینا، کچھ سائنز ایسے آ جائیں کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت آنے والی ہے، تاکہ میں ریڈی ہو جاؤں، آمادہ ہو جاؤں. ہم اور آپ بھی چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں پتہ چل جائیں کہ بس اب موت کے آثار ہیں قریب میں. تو کچھ دنوں بعد اس شخص کی موت واقع ہو گئی. جب فرشتہ روح قبض کرنے آیا تو اس نے کہا میں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ مجھ کو جو ہے وہ کچھ اشارے دے، کچھ ایسے سائنس دکھا دے کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت واقع ہونے والی ہے. کوئی سائنس ہی نہیں آئے اور میری موت واقع ہو گئی. تو پھر فرشتے نے گنوانا شروع کیا. تم بھول گئے فلاں شخص کا انتقال ہوا تھا تمہارے سامنے، تم بھول گئے تمہارے والد کا انتقال ہوا تھا تمہارے سامنے، تم بھول گئے تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تھا تمہارے سامنے، تم بھول گئے تمہارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہوا تھا تمہارے سامنے، تم بھول گئے تم نے فلاں جنازے میں شرکت کی تھی، فلاں جگہ تم گئے تھے. کہا ہاں ان سب میں تو میں گیا تھا. کہا یہ سب کیا چیزیں تھیں؟ کہا یہ سب چیزیں تمہارے لیے سائنس تھیں. ہم جو مجلس اعضاء میں بیٹھے ہیں، کسی کی برسی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کی سوئم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کی چہلم کی مجلس میں ہیں، کسی کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، یہ سب سائنس ہیں، یہ سب اشارے ہیں خدا متعال کی جانب سے کہ ہر وقت ہر لحظے آمادہ رہو، کسی وقت بھی موت تمہارے پر آ سکتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم کسی بروج المشیدہ میں اپنے آپ کو چھپا لو گے اور وہاں پہ کوئی نہیں گھس سکتا، کوئی شاید نہ گھس پائے، لیکن ملک الموت کو وہاں گھسنے میں کوئی پریشانی درکار نہ ہوگی. صلوات دیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب جب اسٹیبلش ہو گیا موت حقیقت ہے،
اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ آ جائے گی بغیر بتائے ہوئے، البتہ بتا رہی ہے لیکن آ جائے گی ناگہانی طور پہ، تو پھر اس سے ڈر کیسا، اس سے خوف کیسا؟ انسان بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس موت کے لیے آمادہ کر لے؟ بھائی جب ہاتھ میں ہی نہیں ہے ہمارے کہ کب آنی ہے کیسے آنی ہے، جب یہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، جو قرآن کی آیت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایک تو یہ بتا دیا کہ تمہیں نہیں معلوم بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم کہاں مرو گے تمہیں نہیں معلوم، لیکن ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں یہ کہہ دیا وَلَا تَمُوتُنَّ، مرنا مت إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک تم مسلمان نہ ہو۔ تو آپ کہیں گے تضاد پایا جا رہا ہے ان آیات میں، ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تمہیں کسی کو نہیں معلوم کہ کون کہاں مرنے والا ہے، اور ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرنا نہیں جب تک مسلمان نہ ہو، تو یہاں تضاد واقع ہو گیا؟ کہا نہیں تضاد نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کب موت آئے گی کہاں موت آئے گی، مگر تمہارے ہاتھ میں ہے کہ کیسے موت آئے گی، کس حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، مرنا مت یہاں تک کہ تم اللہ کے کمانڈز اور اس کے احکامات کے اوپر کیا ہو، سر اپنا تسلیم کر چکے ہو، تسلیم کامل کے ساتھ ہو، سبمیشن کے ساتھ ہو، اور اسلام کی حالت میں تمہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ تو کیوں انسان کو پھر بھی یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ، آپ کہیں گے تو مجلس کے لیے اچھی حقیقتیں ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے موت سے، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے وہاں پہ کیا ہونے والا ہے، صرف روایات میں سنا ہے، ایک ڈر اور خوف ہے کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا۔ تو یقیناً اس شخص کو ڈر اور خوف ہوگا کہ جس کو نا آگہی ہوگی۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس براؤ والے قبر میں کیا ہے تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں راستے میں جو ہے کوئی خوف و خطر نہیں ہے تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے جو ہے وہ بغیر کسی اسلحے کے گزر سکتے ہیں، بغیر کسی پروٹیکشن کے گزر سکتے ہیں، رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو تو آپ کو کوئی خطر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ بھئی یہ جو راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ پرخطر ہے، اس میں جو ہے وہ کانٹے پڑے ہیں، اس میں جو ہے وہ لٹیرے ہیں، اس میں کیا ہونے والا ہے اس کا علم نہیں ہے، تو دل ہر وقت دھک دھک کرتا رہے گا۔ ایک شخص تھا، کچھ مال اس کے پاس تھا اور وہ جا رہا تھا، کچھ دیر بعد اس کو اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، شاید اس کو پتا چل گیا ہو کہ بھئی اس کے پاس کچھ مال ہے۔ کافی دیر جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ فالو کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی مجھ پہ حملہ کر دیں گے، تو اس نے وہ مال وہیں پہ پھینک دیا اور چلا گیا۔ وہ مال پھینک کے جب آگے بڑھا تو اب وہ سکون سے چلنے لگا، اب اس کے دل میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کیوں؟ مال کی وجہ سے دل میں ایک پریشانی کا عالم تھا۔ ایک شخص جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے وہ بیگ دیکھا، اس نے اٹھا لیا، کہا یہ تو مال غنیمت ہے، مل گیا۔ وہ لے کے آگے چلنے لگا تو اس کا بھی دل دھڑک کرنے لگا کہ کوئی اس کو پیچھے فالو کر رہا ہے۔ وہ آیا اس کے پاس، کہا تم تو بڑے سکون سے چل رہے ہو اور میرا یہاں دل دھک دھک کر رہا ہے۔ کہا اگر تم نے وہ بیگ اٹھا لیا تو تمہارا دل دھک دھک یقیناً کر رہا ہوگا، اگر اس بیگ کو چھوڑ دو گے تو تم بھی سکون سے اس دنیا میں چل سکتے ہو۔ کیوں؟ اب جب جس چیز کو تم اٹھا کے چل رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اس چیز کو اگر تم درکنار کر دو گے، اس کی حیثیت کو بالکل زائل کر دو گے تو تمہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا۔ اگر آگہی ہے کہ موت کس چیز کو کہتے ہیں تو پھر انسان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ معصومین نے ہمیں یہ بیان کیا ہے کہ الموت ریحانۃ المؤمن، موت تو مومن کے لیے ایک خوشبو کا باعث ہے، مومن کے لیے خوشبو کی طرح ہے، جس طرح وہ خوشبو لگاتا ہے، معطر کرتا ہے اپنے آپ کو، اور دیگر حضرات بھی جو اس کے سامنے آتے ہیں وہ اس کی خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں۔ کہا موت تو ایک خوشبو کی مانند ہے، اس طرح ہے کہ انسان ایک پھٹے پرانے لباس کو عوض کر دے اور اچھے لباس کو پہن دے۔ پرانے لباس کو اتار دینا اور نئے لباس کو پہن لینا، یہ در حقیقت موت کے مطابق ہے۔ تو لہٰذا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کہ دو طرح کے لوگ ہیں، الناس و اثنان، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں واحد اراحا، جو بہت ہی آرام سے ہیں، اور وہ آخر استراحا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو بہرحال اتنے آرام سے نہیں ہے۔ میں نے ترجمہ ابھی اس طرح کا یہ کیا ہے لیکن ترجمہ کچھ اور ہے، جب آگے کی حدیث پڑھوں گا تو ترجمہ خود واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِي أَرَاحَا، ہاں فَأَمَّا الَّذِي اسْتَرَاحَا، جو استراحت کی حالت میں ہے،
ایک اراحہ جو اتنا راحت میں نہیں ہے، ایک استراحہ جو راحت کی حالت میں ہے. کہا فَأَمَّا الَّذِي اسْتَرَاحَ جو استراحت کی حالت میں ہے، جو سکون کے عالم میں ہے، فَالْمُؤْمِنُ وہ مومن ہے، اذا مات استراح من الدنیا وبلاها وہ مومن ہے جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس دنیا کی بلاؤں سے اس کو سکون مل جاتا ہے، وہ راحت پا جاتا ہے. اور وہ جو دوسرا ہے وَأَمَّا الَّذِي أَرَاهَا وہ جو کہ اراحہ کی زمرے میں آتا ہے، فَالْكَافِرُ اذا مات اراح الشجر والدواب وكثيرا من الناس وہ ہے کہ جس کے مرنے سے دنیا راحت پا جاتی ہے. ایک وہ ہے کہ جس کے مرنے سے وہ خود راحت پا جاتا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے مرنے سے دنیا راحت پا جاتی ہے. درخت راحت پا جاتے ہیں، یہ شجر راحت پا جاتے ہیں، وَكَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بہت سارے لوگ راحت پا جاتے ہیں. اسی لیے حجاج سے جب کہا، حجاج نے کسی سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، تو کسی نے اس کے لیے موت کی دعا کی. تو کہا یہ تو بد دعا ہے. کہا نہیں، بد دعا تیرے لیے ہوگی لیکن بہت سارے دنیا کے لوگ تیرے جانے سے راحت پا جائیں گے، تو لہٰذا یہ ایک طریقے کی دعائی ہے. سوال کیجیے محمد. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ انسان کو آگاہی ہونی چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے. اگر آگاہی ہوگی تو انسان کو اس موت کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی. نمبر 2 آمادگی. انسان آمادگی کا تو اظہار کرے. کسی جگہ جاتا ہے تو انسان آمادگی دکھاتا ہے. آپ اس مجلس میں آنے کے لیے آمادہ ہوئے ہوں گے، تیار ہوئے ہوں گے، آپ نے جو ہے وہ اپنے اسکیجول کو ادھر ادھر کیا ہوگا. یہ تو چلو آپ مجلس میں آ گئے، لوکل آپ کی مجلس تھی. آپ کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آمادگی کرتے ہیں. کئی روز پہلے سے آپ اس کی آمادگی کرتے ہیں. ایئرپورٹ کیسے جایا جائے گا، ویزا ہے کہ نہیں ہے، ٹکٹ خریدا ہے کہ نہیں ہے، کہاں، یہ ساری چیزیں آمادگی کی علامت ہوتی ہے. آپ ابھی گئے نہیں ہیں اپنے سفر پہ لیکن آمادگی شروع ہو گئی ہے. حج پہ جا رہے ہیں آپ، مہینہ بھر پہلے سے، 2 مہینہ پہلے سے آپ نے اس کے لیے آمادہ ہونا شروع کر دیا ہے، مینٹلی پریپیئر کرنا شروع کر دیا ہے. وہ سارے کے سارے لاجسٹیکل ڈیٹیلز تو وہ خود ہوتی رہیں گی لیکن آپ خود بھی مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. تو یہ آمادگی کا نام ہے. آمادگی جب انسان دکھاتا ہے تبھی سامنے والا کہے گا تم ہاں حج پہ واقعی جا رہے ہو. 1 گھنٹہ بیٹھا رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھائی ہوگا تو ہو جائے گا، تو کہا نہیں، یہاں پہ کوئی آمادگی نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کسی کام کے لیے. کہا اسی طریقے سے تم اپنے آپ کو موت کے لیے بھی آمادہ کرو. ڈر کی کیا بات ہے؟ یہودیوں کی طرح مت ہو کہ جن کے خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اولیاء اللہ ہو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، لیکن وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز وہ بھیج چکے ہیں، ڈرتے ہیں اپنے اعمال سے، لہذا موت کی تمنا نہ کریں گے. تو انسان اگر کہتا ہے کہ ہاں ہمیں ڈر نہیں ہے موت کا، اور ہم موت کو جو ہے وہ امبریس کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کچھ آمادگی دکھائے. اس کے لیے پہلے سے انسان کوئی چیز شروع کرے. ایک شخص آتا ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے رسول سے مالی لا احب الموت، کیا ہے میرے ساتھ کہ مجھے موت سے محبت نہیں ہے. موت سے محبت نہیں، یعنی موت سے نفرت ہے. تو رسول اللہ نے کہا الک معلوم، کیا تمہارے پاس پیسہ ہے، مال ہے؟ کہا نام، مال تو ہے. فقال فقدمہ، مال ہے تو اس کو جو ہے وہ تم دے دو. کہتا ہے لا استطیع، مال تو نہیں دے سکتا میں. قال رسول اللہ فإن قلب الرجل مع مالہ، ہر انسان کا دل اس کے مال سے اٹیچڈ ہے. اور پھر کیا کہا ان قدمہ احب ان یلحق بہ، اگر وہ اس کو دے دے گا تو اس کی بھی خواہش ہوگی کہ اس مال کے ساتھ ملحق ہو جائے. اس کا دل مال کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اگر چاہتے ہو کہ تم بھی اس مال کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ تو فقدم ہو، اس کو دے دو خدا کی راہ میں. جب تم نے خدا کی راہ میں اس کو دے دیا ہے تو اب تمہاری خواہش بھی ہوگی جہاں جہاں میرا مال جا رہا ہے وہاں وہاں میں بھی جاتا رہوں. تو لہٰذا یہ مال جب خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، وسیلہ تمہارے لیے ایک ثواب کا باعث بنے گا، تو تمہاری خود کی بھی خواہش ہوگی کہ تم بھی اس کے ساتھ جاؤ. ہاں وَإِنْ أَخَّرَهُ أَحَبُّ أَنْ يَتَأَخَّرَ، ہاں اگر وہ نہیں دے گا اس مال کو اور اپنے پاس رکھے گا اور تاخیر کرے گا اس مال کو دینے میں، تو وہ یہی کہے گا کہ موت بھی نہ آئے، موت میں بھی تاخیر ہوتی رہے. تو یہ ایک نیچرل سا فینومینا ہے کہ جو رسول اکرم نے بہت آسانی سے ہمارے لیے بیان کر دیا. تیسری چیز، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اختتام، پہلی چیز یاد کراتا رہوں کہ موت سے انسان کو کیوں ڈر ہے؟ عدم آگہی. انسان کو آگہی نہیں ہے، اس سے علم نہیں ہے کہ موت کس چیز کا نام ہے. جب سمجھ جائے کس چیز کا نام ہے، ایک
मीठी स्वीट चीज का नाम है अहला मिनल असल का नाम है, तो इंसान क्यों अहला मिनल असल से खौफ खाएगा। दूसरी चीज, इंसान आमादा नहीं है, आमादगी दिखाए, कोशिश तो करे उसकी तरफ, थोड़ा सा बढ़े तो सही उसकी तरफ, आमादा हो जाएगा तो फिर परेशानी नहीं रहेगी। तीसरी चीज क्या है जिसमें यकीनन हम और आप सब शामिल हैं, चूंकि हम और आप मासूम नहीं हैं, यही दलील है, अलामत हमारे गैर मासूम होने की। गुनाह जब इंसान के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसको खौफ होता है कि भाई ये गुनाह अभी तक है साथ, और अगर ये गुनाह साथ में अपने ले जाऊंगा तो क्या होने वाला है मेरे साथ वहां पे। तो लिहाजा गुनाह एक वो चीज है कि जिसके लिए कुरान में कहा ला तकुन मिम्मन यरजू अल आखिरा बिगैर अमलिन, उस शख्स की मानंद मत हो कि जो आखिरत तो चाहता है मगर बगैर किसी अमल के। वो अच्छाई तो चाहता है, वो चाहता है सब उसके हक में हो जाए मगर अमल किए बगैर उसके हक में हो जाए। ऐसा मुमकिन है? जब इस दुनिया में बगैर अमल किए तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है तो आखिरत में तुम्हें कैसे मिलेगा। कहा यकरहुल मौत लिकसरते जुनूबिही, वो मौत से कराहत रखता है अपनी कसरत जुनूब, अपनी कसरत गुनाह की वजह से। वयुकीमु अला मा यकरहुल मौत लहू, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो उन्हीं कामों को दोबारा किए जा रहा है। कराहत आ रही है मौत से गुनाह की वजह से, लेकिन उसके बावजूद गुनाह पे गुनाह किए चला जा रहा है। तो यानी यहाँ पे दो चीजें जुड़ नहीं रही हैं। डॉक्टर कह रहा है कि भाई आप ये चीज मत खाएं, आपके लिए मुज़र है, आपको इस चीज से जो है वो तकलीफ होगी, लेकिन इंसान मजबूर है फिर भी उस चीज को खाया जा रहा है। पता है कि ये जरर है, पता है कि इससे जो नुकसान होने वाला है, लेकिन इंसान फिर भी उस चीज की तरफ बढ़े चला जा रहा है। दुआ कर रहा है खुदा मुझे फुला बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज खा रहा है जिससे वो चीज बीमारी मुसल्लम उसके ऊपर आने वाली है। सलावत भेजिए मोहम्मद बाप वो शख्सियत है कि जिसकी दुआ और बद्दुआ दोनों मुस्तजाब होती हैं। अमीरुल मोमिनीन और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात कीजिए मोहम्मद। दोनों मस्जिदुल हराम में बैठे हुए थे कि एक शख्स के नाला और गिरिया की आवाज बुलंद हुई। दुआ कर रहा था, ऐ खुदा मेरे गुनाह को माफ कर दे, ऐ खुदा मैंने माफ कर दे। और ऐसा दर्द था, बाज़ लोग होते हैं जिनकी दुआओं में बड़ा दर्द होता है, आवाज में बड़ा दर्द होता है, कि इमाम अली ने इमाम हसन से कहा कि जाओ उस शख्स को मेरे पास लेके आओ। वो शख्स आता है इमाम के पास। इमाम ने कहा क्यों इतना गिरिया उजारी के साथ, नाले के साथ तुम दुआ कर रहे हो? कहा इसलिए कि मैं जब मेरा बाप हयात था तो मैंने बहुत गुनाह किए, गलत काम में मुलव्विस था। बाप कहता रहा कि मत करो ये काम गलत है, बाज़ औकात उसने रोकने की भी कोशिश की, मैं नहीं माना। यहाँ तक कि उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगा मस्जिदुल हराम में जाके अगर तुम बाज ना आए। कहा मैंने ये जुमला सुना, मेरा हाथ भी उठा और बाप ने जाके मेरे लिए बद्दुआ की। जब उसने बद्दुआ की मेरे लिए तो उस वक्त से मेरा ये हाल हो गया है जो कि आप देख रहे हैं। और जब मैं आया मैंने देखा कि मेरा ये हाल हो गया तो मैं फौरन अपने बाप के पास आया। कहा आपकी बद्दुआ का असर फौरन हुआ और मुझ पे ये आलम तारी हो गया है, उठना मुश्किल हो गया है, बैठना मुश्किल हो गया, बोलना मुश्किल हो गया है, ये तमाम की तमाम मुसीबतें आ गई हैं और यकीनन ये आपकी बद्दुआ की वजह से हैं। बाप था, दिल पिघल गया। कहा मैं वहीं मस्जिदुल हराम जाके तेरे लिए दुआ करूंगा कि खुदा वो जो मैंने बद्दुआ की थी उसको वापस ले ले। कहा मैं बाप को लेके जा रहा था, रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। वो मक्का नहीं पहुंच पाया, मस्जिदुल हराम नहीं पहुंच पाया कि वो उस दुआ को वापस ले ले, उस बद्दुआ को वापस ले ले। इमाम ने कहा कि क्योंकि वो शख्स राजी हो गया था तुमसे मगर वो अपने दुआ के अल्फाज नहीं बोल पाया, लिहाजा मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ तुम्हारे बाप के बिहाफ पे। और इमाम ने कहा या अकरमल अकरमीन या मैं युजीब दावतल मुस्तर्रीन, ए अकरमुल अकरमीन, ए वो जो कि मुस्तर्रीन की दावत की इस्तिजाबत करता है। कहा अभी इमाम के ये अल्फाज पूरे नहीं हुए थे कि उस शख्स की तमाम परेशानियां दूर हो गई। वो शख्स उसी हालत में दोबारा आ गया जो शल उसके हाथ में आ गया था, जो परेशानी उसको लाहक हो गई थी, वो तमाम की तमाम परेशानियां उससे दूर हो गई। लिहाजा बाप की दुआओं में बड़ा असर है, बाप की नफरीन में भी बड़ा असर है। तो लिहाजा इंसान कोशिश करे
کہ باپ سے آق نہ ہو جائے، باپ سے بنا کے رکھے، ماں باپ دونوں سے انسان بنا کے رکھے. یقیناً یہ سجدہ مرحوم جعفر حسین ہاشمی صاحب خداوند متعال ان کے درجات بلند کرے. ایک اور سماعت دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک باپ کی مجلس ہے، ایک باپ کے انتقال پہ مجلس ہے. میں چاہوں گا اس باپ کا تذکرہ کروں کہ جس نے اپنی زندگی میں کربلا دیکھ لی اور اس بات سے لوگوں کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا. وہ کون باپ ہے؟ وہ باپ صرف حسن اور حسین کا باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام امت کا باپ ہے. وہ اس امت ہم سب کے باپ ہے، اور وہ ذات ہے علی بن ابی طالب. جب وہ وقت آیا امام کے اوپر، اب دیکھیے کہ امام نے اس موقع پہ جب امام کو ضرورت لگی ہے، امام کے الفاظ یہ تھے: فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کہیں اور امام نے یہ الفاظ ادا نہیں کیا، حالانکہ امام کی زندگی میں کئی اور موڑ ایسے آئے تھے کہ جہاں امام یہ الفاظ کہہ سکتے تھے. جنگ بدر کے بعد سے کہہ سکتے تھے، جنگ احد کے بعد سے کہہ سکتے تھے، خیبر و خندق کے بعد سے کہہ سکتے تھے، فتح مکہ کے بعد سے کہہ سکتے تھے. لیکن علی نے یہ الفاظ صرف اور صرف جب ضربت لگی ہے شہادت سے پہلے اس وقت ہے. یعنی امام کو ہمیشہ شہادت طلبی تھی، شہادت کی طلب تھی. لہٰذا جب امام کو اس حالت میں لایا گیا ہے گھر میں، تو ایک دفعہ امام نے وصیت کرنا شروع کی. یہ وصیت نامہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، بارہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جس میں امام ان الفاظ سے وصیت کر رہے ہیں اپنے فرزندان کو. کیا کہتے ہیں؟ الا الا والیتیم، الا الا والکعبہ، الا الا والقرآن. امام الا الا کر کے استعمال شروع کرتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم قرآن کو نہ چھوڑ دینا، یاد رکھو کبھی کعبے کو نہ چھوڑ دینا، یاد رکھو کبھی یتیموں کے اوپر سے اپنا ہاتھ مت اٹھا دینا. اس کرتے امام نے تمام وصیتیں کی. جب امام وصیتیں کر دی تو ایک دفعہ امام نے کہا کہ یہ حسن مجتبیٰ میرے بعد تمہارا سرپرست ہے، تمہارا امام ہے. لیکن وہ وقت آتا ہے امام کے اوپر کہ جب امام نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور اپنی بیٹی زینب کے دست کے بوسے لینا شروع کیے، ہاتھوں کے بوسے لینا شروع کیے، گردن کے بوسے لینا شروع کیے. جب زینب نے یہ دیکھا کہ بابا اس حالت میں دست و ہاتھ اور گردن کے بوسے لے رہے ہیں، بازوؤں کے بوسے لے رہے ہیں، کہا بابا آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ گردن پہ نہ کبھی بازو کے بوسے دیے. تو امام نے ایک دفعہ فرمایا، کہتے ہیں زینب ان قریب اسی کوفہ میں وہ وقت تم پہ آنے والا ہے کہ جب ان بازوؤں میں رسن بستہ ہوں گے اور اس گردن میں رسی ڈالی جائے گی، تمہیں شکنجہ کیا جائے گا. زینب نے پلٹ کے پتہ ہے کیا کہا؟ زینب کا جواب یہ تھا: اے بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کیا مجال کسی میں کہ وہ زینب یا زینب کی بہن، زینب بہنوں تمام بہنوں کے اوپر اس طرح کے مظالم کرے. لیکن ہاں جب وہ وقت آیا ہے کہ خیمے جلنے لگے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھیں، تو ایک دفعہ زینب کی زبان سے الفاظ نکلے: لقد صدق امیر المؤمنین، ارے امیر المؤمنین نے سچ فرمایا تھا. آج وہ دن آ گیا ہے جب چادریں چھننے والی ہیں، جب خیمے جل رہے ہیں، ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. بس زینب ایک خیمے سے نکلتی ہے، بار بار آتی جاتی ہے. راوی کہتا ہے: اے بی بی تمہاری کوئی قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے؟ کہا چیز تو کوئی آثار باقی نہ بچا، ان لعینوں نے سب لے لیا. ہاں میرا بیمار بھتیجا ہے. تھوڑی دیر بعد زینب امام زین العابدین کو اپنے کندھے پہ رکھ کے ایک دفعہ خیمے جلتے ہوئے خیمے سے باہر آتی ہیں. ارے یہ محافظ ہے امامت کی، کس طریقے سے امامت کی محافظت کی ہے. بس وہ وقت آتا ہے زینب کے اوپر، 11 محرم ہے. زینب نے دیکھا یہ سوار ہونے کا وقت ہے، کوفہ لے جایا جا رہا ہے. ارے رسیاں باندھ دی گئی ہیں. بابا کی بات بار بار یاد آتی ہے. لیکن جب زینب چلی تھی مدینے سے تو بڑے احترام کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ امام حسین بھی تھے، علی اکبر بھی تھے. ارے
قاسم بھی تھے اور محمد بھی تھے, سب نے ساتھ ساتھ زینب کو بڑے احترام سے ہماری میں بٹھایا تھا. اب عباس بھی نہیں ہے, علی اکبر بھی نہیں ہے. ایک دفعہ زینب کو وقت آتا ہے, وہ ایک بیویوں کو بٹھاتی ہیں, یہاں تک کہ بیمار امام کو سوار کراتی ہیں. جب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی تو کیا دیکھا, فرات کی طرف رخ کیا ہوگا. اے بھیا, کبھی حسین کی طرف رخ کیا ہوگا, کبھی فرات کی طرف رخ کیا ہوگا. پھر زینب کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی, ارے حسین کو کیسے بلاؤں, وہ تو سر بریدہ ہے. ارے عباس کو کیسے بلاؤں, وہ دست بریدہ ہے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. بارے لہا ہماری اس بات قبول فرما, گناہگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما, امام کی ظہور میں تعجیل فرما, جوان سا میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی روح کو اصال کرتے ہیں. سید جعفر حسین ہاشمی